الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب قیامت قریب ہوگی، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو اس وقت جو نشانیاں ہوں گی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کو بیان فرمایا، اور احادیث طیبات میں وہ نشانیاں مذکور ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں۔ ایک واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے بھی اشارہ فرمایا اور بیان فرمایا۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 1 میں ہی، پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے پاس ہونے کی نشانی بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ القمر کی پہلی آیت میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ تو یہ چاند کا جو شق ہونا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ تو اس چاند کا شق ہونا، یعنی چاند کا ٹکڑے ہونا، یہ ایک نشانی بیان فرمایا کہ پاس آئی قیامت، یعنی جب دنیا ختم ہونے کی قریب ہوگی، جب قیامت آنے کے نزدیک ہوگی، تو اس وقت چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہوا۔ یعنی چاند کے 2 ٹکڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں بلکہ نزدیک ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو عظیم معجزات ہیں اور روشن معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزے کا بھی بیان ہوا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ نشانی بھی بیان کر دی قیامت کے قریب ہونے کی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم معجزہ ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند جو ہے وہ چر گیا۔ صحابہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم آپ کو بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ نمبر 3، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے
تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے. یعنی جب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ محمد نے جو ہے یہ ہماری نظر بندی کر دی اور یہ جادو دکھایا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، تو انہی کی جماعت کے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر یہ جادو ہے اور ہماری نظر بندی ہے تو پھر صرف یہیں پہ دکھایا گیا ہوگا یہ ہمیں، اور اس جگہ سے جو باہر سے دوسرے قافلے آ رہے ہیں، یہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ معجزہ نظر نہیں آیا ہوگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. تو لہذا اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو کرو اور مسافروں سے دریافت کرو اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے. چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے. تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، 2 حصے ہوئے، جو باہر سے قافلے آ رہے تھے ان قافلوں میں آنے والے لوگوں نے بھی اس چیز کو بیان فرمایا، اس چیز کو بیان کیا. اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جہالانہ طور پر اس سے جادو ہی قرار دیتے رہے اور جادو ہی کہتے رہے. ان کے علاوہ بھی صحیح 7 کی اور احادیث میں بھی اس عظیم معجزے کا بیان ہے، اور یہ خبر شہرت کے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے. جیسے کہ آج کل کے بعض منافقین بھی اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی معجزہ نہیں تھا، وہ تو بس ہو گیا تھا واقعہ وغیرہ وغیرہ. اور انجینئر مرزا بھی اس معجزے کا قائل نہیں ہے. اس نے جو اپنی بیانات میں اگرچہ بیان بھی کیا ہے، لیکن جس بے دلی کے ساتھ اس نے اس کا ذکر کیا تو وہ معجزہ تسلیم کرنے کے لیے اس کو راضی نہیں ہے، بلکہ یوں بیان کیا کہ وہ تو بس حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی تو دعا قبول ہو گئی، تو وہ 2 چاند کے ٹکڑے ہو گئے تو وہ دکھا دیا گیا. یعنی ایک بے دلی اور بے رغبتی اس نے اپنے بیان میں، اپنے الفاظوں میں دکھائی، اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں دکھائی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے اور قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی نشانیاں احادیث طیبات میں بیان کی گئی ہیں. تو یاد رکھیے کہ جتنا وقت گزر چکا ہے دنیا کو بنے ہوئے، اب دنیا ختم ہونے کے جو معاملات ہیں، جتنے نزدیک وقت ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. اگرچہ وہ 1500 سال ہوں یا 2000 سال ہی ہوں، لیکن جو وقت گزر چکا وہ بہت زیادہ طویل ہے. وہ طویل وقت تھا، لمبا عرصہ تھا، لیکن جس کے مقابلے میں اب یہ 1500 سال یا 2000 سال جو ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اور عنقریب قیامت آنے والی ہے، دیگر نشانیاں بھی پوری ہونے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.